جی قصہ چل رہا تھا حسن بن صباح کہ حسن بن صباح کو ایک نئے آدمی کی شاگردی اختیار کرنی تھی جس کا نام تھا احمد بن نتاش۔ احمد بن نتاش نے حسن صباح کو کہا کہ اب میں جو بات کہنے لگا ہوں اس کا ایک ایک لفظ غور سے سننا اور ہر لفظ کو سینے میں محفوظ رکھتے جانا۔ بنی نوع انسان دو طاقتوں کے غلبے میں ہے، یوں کہہ لو کہ دنیا پر دو طاقتوں کی حکومت ہے، ایک ہے خدا اور دوسرا ہے ابلیس الیاذ باللہ۔ انسان خدا کو کئی روپ دے کر اس کی عبادت کرتا ہے۔ انسان نے سورج کو خدا بنایا، آگ کو بنایا، سانپ کو اور آسمانی بجلی کو بھی انسان نے خدا بنایا۔ آخر اسلام نے آ کر انسان کو بتایا کہ خدا کیا ہے، یہ بھی بتایا کہ یہ سورج، چاند، آسمانی بجلیاں، آگ، سانپ وغیرہ خدا نہیں بلکہ خدا کی پیدا کی ہوئی اس خدا کی وحدانیت کو لوگوں نے مان لیا۔ ہم بھی خدا کو ماننے والے مسلمان ہیں، لیکن ہم نے اپنا الگ فرقہ بنا لیا ہے اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ صحیح اسلام ہمارے پاس ہے، لیکن اہل سنت نے لوگوں کے دلوں پر اپنے عقائد ایسے طریقے سے نقش کر دیے ہیں کہ اب ہم ان عقائد کو نہیں بدل سکتے، ہمیں کوئی اور طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ کیا آپ نے کوئی طریقہ سوچا ہے؟ حسن نے پوچھا۔ ہاں، درویش نے کہا، یہی بتانے لگا ہوں، لیکن یہ طریقہ ایسا نہیں کہ پتھر اٹھاؤ اور کسی کے سر پر مارو۔ یہاں معاملہ نظریات کا ہے اور اس معاملے کو صرف تم سمجھ سکتے ہو، صرف میں کیوں؟ حسن نے کہا، میرا علم ابھی خام ہے اور تجربہ کچھ نہیں، تمہارے پاس سب کچھ ہے۔ درویش نے کہا، پہلے وہ سن لو جو ہم نے سوچا ہے، پھر تم خود محسوس کرو گے کہ یہ تو پہلے ہی تمہارے دل میں تھا۔ بات یہ ہے حسن، اہل سنت نے لوگوں کا رشتہ خدا کے ساتھ براہ راست قائم کر دیا ہے۔ عیسائیت نے بھی خدا ہی کو اول اور آخر قرار دیا ہے اور وہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہودی ہیں، آتش پرست ہیں، یہ بھی خدا کو مانتے ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ حکومت اہل سنت کی۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا، حسن نے کہا، کہ ہمارا امیر ابو مسلم رازی اس قدر کٹر سنی ہے کہ اس نے میرے باپ سے کہا تھا کہ تم اپنے آپ کو اہل سنت ظاہر کرتے ہو تو اپنے بیٹے کو ایک اسماعیلی پیشوا عبد الملک بن نتاش کی شاگردی میں کیوں بٹھا رکھا ہے؟ میرے باپ نے ابو مسلم رازی کی عتاب سے بچنے کے لیے مجھے امام موافق کے مدرسے میں بھیج دیا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ ابو مسلم نے اپنے جاسوس پھیلا رکھے ہیں جو گھر گھر کی خبر رکھتے ہیں کہ کہیں سنی عقیدہ کے خلاف کوئی بات تو نہیں ہو رہی۔ ہاں حسن، درویش نے کہا، ابو مسلم رازی نے اپنے جاسوس پھیلا رکھے ہیں، اسے معلوم نہیں کہ ہم نے اس کے جاسوسوں کے پیچھے جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ سلجوقی سلاطین کی حکومت ہماری دشمن ہے، لیکن ہم ان کی جڑیں کھوکھلی کر دیں گے۔ ہمیں مصریوں پر بھروسہ ہے، وہ عبیدی ہیں اور ہمارے ہم عقیدہ بھی ہیں۔ محترم درویش، حسن نے کہا، معلوم نہیں کیوں مجھے خیال آتا ہے کہ میں مصر جاؤں اور وہاں سے سلجوکیوں کے خلاف طاقت حاصل کروں۔ درویش عجیب سی طرح ہنسا اور کچھ دیر حسن بن صباح کے منہ کو دیکھتا رہا۔ کیوں محترم درویش؟ حسن نے ذرا کسیانہ سا ہو کر پوچھا، کیا میں نے غلط بات کہہ دی ہے؟ نہیں حسن، درویش نے کہا، میں تمہاری اس بات سے خوش اور مطمئن ہوا ہوں کہ تمہیں مصر کا خیال آیا ہے۔ میں خوش اس لیے ہوں کہ یہ خیال ویسے ہی نہیں آیا بلکہ تم میں ایک پراسرار طاقت ہے جو تمہیں اشارہ دیتی ہے۔ میں پورے وثوق کے ساتھ پیشن گوئی کرتا ہوں کہ تم میں نبوت کے نمایاں آثار پائے جاتے ہیں۔ الیاذ باللہ، تم نبی بنو یا نہ بنو، تمہیں اتنی ہی شہرت ملے گی جو صرف نبیوں کو ملا کرتی ہے۔ آنے والی نسلیں اور ان کی نسلیں ہمیشہ تمہارا نام لیتی رہیں گی، لیکن ضروری نہیں کہ تمہیں اچھے نام سے ہی یاد کیا جائے گا، لوگ تمہیں یاد ضرور رکھیں گے۔ پہلے درویش کی ہنسی نکلی تھی، اب حسن ہنس پڑا۔ آپ کو میری بات سے خوشی حاصل ہوئی تھی؟ حسن نے کہا، اور مجھے آپ کی بات سے خوشی حاصل ہوئی ہے۔ معلوم نہیں کیوں مجھے برائی سے مسرت حاصل ہوتی ہے۔ میں تمہیں اس بات پر لا رہا تھا، درویش نے کہا، میں خدا کا جو ذکر کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک قوت خدا کی ہے اور دوسری ابلیس کی۔ خدا کا نام لے کر لوگوں کو ان کے عقیدوں سے ہٹانا کوئی آسان کام نہیں۔ اس کام کو ہم اس طرح آسان کریں گے کہ ہم دوسری قوت کو استعمال کریں گے، یعنی ابلیس کی قوت۔ بدی میں بڑی طاقت ہے حسن، بدی میں کشش ہے، بدی میں لذت ہے اور بدی میں نشہ ہے۔ یہ قوت تمہارے دل و دماغ میں موجود ہے۔ ہم لوگوں پر بدی کا نشہ طاری کریں گے۔ تمہارے ساتھ یہ جو لڑکی ہے یہ تمہارا کام آسان کرے گی، اس کے ساتھ ہی ہم علم سحر کو کام میں لائیں گے۔
یہ علم سحر کا ہی کرشمہ ہے کہ تم مجھ تک پہنچے ہو۔ اب ہم نے تمہارے اس علم کی تکمیل کرنی ہے۔ انسان میں خدا نے یہ کمزوری شروع سے ہی رکھ دی تھی کہ وہ بدی کی طرف جلدی آ جاتا ہے۔ وہ ابلیس ہی تھا جس نے انسان کو بہکا کر جنت سے نکالا تھا۔ ہم لوگوں کو دنیا میں ہی جنت دیں گے اور یہ تم دو گے۔ محترم درویش حسن نے کہا، میرا خیال یہ ہے کہ مزید باتوں کی ضرورت نہیں، آپ جو کچھ بھی کہے جا رہے ہیں یہ پہلے ہی میرے ذہن میں موجود ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ مجھے میری اس منزل تک پہنچا دیں جہاں سے میں اپنے محاذ کھول سکوں؟ کل صبح تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ گے۔ درویش نے کہا، اس لڑکی کو بھی تعلیم و تربیت دی جائے گی۔ حسن بن صبا کا اس درویش کے پاس اس انداز سے پہنچنا جس انداز سے اسے پہنچایا گیا پر اسرار افسانہ لگتا ہے، لیکن فرقہ باطنیہ اسی طرح زمین دوز اور پر اسرار طریقوں سے پھلا پھولا تھا۔ سلجوقی سلاطین اہل سنت والجماعت تھے، اس لیے وہ کسی اور فرقے کا وجود برداشت نہیں کرتے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے جاسوسوں اور مخبروں کے ذریعے اپنی سلطنت کے ہر گوشے میں نظر رکھی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ فرقہ باطنیہ زمین دوز ہو گیا اور اس کے پیشواؤں نے اپنی کارروائیوں کو اتنا خفیہ کر دیا کہ جاسوسوں اور مخبروں کو بھی ان کی کارروائیوں کا علم نہیں ہوتا تھا۔ حسن بن صبا کا استاد عبد الملک بن نتاش کوئی معمولی شخصیت نہیں تھا، وہ فرقہ باطنیہ کا صف اول کا پیشوا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ ایک قلعے کا مالک بھی تھا۔ اگلی سورج ابھی افق سے نہیں ابھرا تھا جب 4 گھوڑے ان چٹانی بول بلیوں سے نکلے۔ ان کا رخ خراسان کی طرف تھا۔ ایک گھوڑے پر حسن بن صبا سوار تھا، دوسرے پر فرید، تیسرے پر درویش اور چوتھے پر درویش کا ایک آدمی سوار۔ جب سورج افق سے اٹھایا تو اس وقت یہ چاروں گھوڑے ایک سرسبز پہاڑی کی ڈھال پر چڑھتے جا رہے تھے۔ یہ باقاعدہ راستہ تھا جس پر بیل گاڑیاں اور گھوڑا گاڑیاں بھی چلا کرتی۔ درویش نے گھوڑا روک لیا، باقی 3 گھوڑے بھی رک گئے۔ درویش میں اپنے گھوڑے کا منہ اس طرف پھیر دیا جس طرف سے وہ آئے تھے۔ پیچھے دیکھو حسن، درویش نے کہا، اور تم بھی فری۔ حسن اور فری نے پیچھے دیکھا، ان کے چہرے کے تاثر بدل گئے۔ اس بلندی سے انہیں دور دور تک پھیلا ہوا جو منظر نظر آ رہا تھا وہ کچھ عجیب سا تھا۔ جس پہاڑی کی بلندی پہ وہ کھڑے تھے وہ بڑی خوبصورت گھاس، پھول اور پودوں اور خوشنما درختوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ پہاڑی کے دامن میں کچھ دور تک روح افزا سبزہ زار تھا۔ دور ایک ندی ابھرتے سورج کی کرنوں میں چمک رہی تھی۔ اس سحر انگیز خطے میں میلوں رقبے میں پھیلا ہوا ایک بے آب و گیا چٹانی سلسلہ تھا جو گولائی میں تھا۔ چٹانیں نوکیلی بھی تھیں، بعض کی چوٹیاں مخروطی تھیں، کچھ بہت بڑے بڑے انسانی بوتوں جیسی تھی اور زیادہ تر اس طرح گول تھیں جیسے قدرت کے ہاتھوں نے انہیں بڑی محنت سے بنایا۔ ان کے وسط میں کچھ جگہ ہری بھری نظر آ رہی تھی جہاں چند ایک درخت بھی کھڑے تھے۔ جی ہاں، یہ وہ جگہ تھی جہاں درویش کا ڈیرا تھا۔ ان چٹانوں کا رنگ سلیٹی بھی تھا اور سیاہ بھی، اور یہ خطہ ڈراؤنا سا لگتا تھا۔ دیکھ رہے ہو حسن، درویش نے کہا، تم بھی دیکھو فری، میں یہاں سے آگے نہیں جاؤں گا۔ یہاں تک تمہارے ساتھ اس لیے آیا ہوں کہ آخری بات کرنی تھی جو یہاں آ کر ہی کہی جا سکتی تھی۔ زندگی ہری بھری گھاس اور پھولوں کی سیج ہی نہیں، اس میں ایسی ایسی دشواریاں بھی ہیں کہ انسان ہمت ہارنے کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ کامیاب وہی ہوتے ہیں جو ان دشواریوں میں سے گزر جاتے ہیں۔ تمہارا استاد عبد الملک بن نتاش تمہیں سیدھے راستے پر ڈال سکتا تھا، لیکن اس نے تمہیں اپنے علم سحر کے ذریعے ایسا خواب دکھایا جس میں تم کو یہ راستہ نظر آیا۔ تم ان چٹانوں کے اندر آ گئے، تمہیں راستہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ 2 نانگوں نے تمہیں بھگا کر پھر وہی پہنچا دیا جہاں سے تم اس سلسلے کوہ میں داخل ہوئے تھے۔ انسان کی زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اسے سمجھ نہیں آتی کہ نجات کا راستہ کون سا ہے، اور وہ حالات اور کئی طرح کی دشواریوں میں اس طرح بھٹک جاتا ہے جیسے بھول بلیوں میں آ گیا ہو۔ ان چٹانوں کے اندر زندگی کا ایک سبق ہے۔ دیکھو قدرت نے کیسی خوفناک جگہ کے اندر کتنا شفاف چشمہ بنا رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ہی کتنی اچھی پناہ گاہ ہے۔ ایسے چشموں تک وہی پہنچ سکتے ہیں جو ان چٹانوں سے ڈرتے نہیں، بھٹک بھٹک کر راستہ تلاش کر لیتے ہیں اور میٹھے چشمے تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہم یہاں موجود تھے، ہمیں معلوم تھا کہ تم آ رہے ہو، ہمارے آدمی تمہیں دیکھ رہے تھے، ہمیں پہلے بتا دیا گیا تھا کہ تم آ رہے ہو۔ یہ تو تم ہی جان چکے ہو کہ اس لڑکی کو ہمارے آدمی اٹھا کر لے آئے تھے۔
हमारा कोई आदमी इन भूल भलियों में भटक नहीं सकता। मैं उस वक्त तुमसे बहुत छोटा था जब मेरा उस्ताद मुझे यहाँ लाया था। वो बाहर बैठ गया था, उसने मेरी कलाई के साथ एक धागा बांध दिया था। ये बड़ा ही लंबा धागा था जो गोले की शक्ल में उस्ताद ने अपने हाथ में रखा था। उसने मुझे कहा था कि मैं बाहर बैठूंगा, तुम अंदर चले जाओ, अंदर एक चश्मा है, एक कोसा इस चश्मे का पानी का भर लाओ। उस्ताद ने मुझे बताया कि यह धागा रास्ते में छोड़ते जाना और मैं बाहर बैठा गोले से धागा ढीला करते जाऊंगा। अगर तुम थक हार गए और चश्मे को ना पा सके तो इस धागे को देखकर वापस आ जाना। ख्याल रखना कि धागा टूट न जाए, वरना अंदर जाकर बाहर नहीं निकल सकोगे। मैं अंदर चला गया, धागा ढीला छोड़ता गया। ये ज़रा लंबी बात है कि मैं चश्मा के तक किस तरह पहुंचा। मैं इतना ज़्यादा भटकता था कि टांगें अकड़ गईं और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और चलता गया। फिर होश व हवास अंधेरे में ही गुम हो गए। मालूम नहीं मैं कितनी देर बाद होश में आया। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मैं चश्मे के किनारे पड़ा हुआ था। मैं उछल कर उठा, मट्टी का कोसा जो मेरे हाथ में था वो टूटा पड़ा था। मैं बेहोश होकर गिरा तो कोसा पत्थर से गिरकर टूट गया। अपने उस्ताद को ये यकीन दिलाने के लिए कि मैं चश्मे तक पहुंच गया था, मैं कपड़ों समेत चश्मे उतर गया और बाहर आकर चल पड़ा। मेरी रहनुमाई के लिए धागा मौजूद था जो मैं रास्ते में फेंकता आया था। सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ था कि मैं बाहर अपने उस्ताद के सामने खड़ा था और मैंने उसे बताया कि कोसा टूट गया है और मैं चश्मे में उतर कर अपने कपड़े भगो लाया हूँ। मैं तुम्हें वो सबक देना चाहता